دیکھتے ہیں کہ اس ہمسائے کے بارے میں، اس پڑوسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہو۔ اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اس نے کبھی ہمسایہ کے گھر جا کر پتہ نہیں کیا کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ اس نے خود کھانا کھایا، سیر ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں گزرا میرا ہمسایہ کس حالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا کامل مومن وہ نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے علم و حکمت کے دریا بہا رہے تھے اور صحابہ دیدار مصطفیٰ سے اپنے نگاہوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے جس طرح ستاروں کی جربٹ میں چمکتا ہوا چوتھی رات کا چاند نظر آتا ہے، یہ کیفیت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی دل نشین انداز میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی یأمن جارہ بواجقہ تابعہ شبابا۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، آقا کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں؟ حضور نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اگرچہ ہر مسلمان کو، صاحب ایمان کو، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہو، اپنے شر سے بچانا ضروری ہے، مگر ہمسائے کو اپنے شر سے بچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہر وقت کام رہتا ہے، اس کے گھر میں آنا جانا لگتا ہے۔ میرے گھر کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو میرا کوئی رشتہ دار سب سے پہلے کراچی سے چل کر میرے تک نہیں پہنچتا، سب سے پہلے میرے گھر میں جس نے قدم رکھنا ہے وہ میرا ہمسایہ ہے۔ اس لیے ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ اگر کوئی شخص مستحق ہے تو وہ میرا اور آپ کا ہمسایہ ہے، وہ میرا اور آپ کا پڑوسی ہے۔ لیکن ہم سب سے زیادہ ستاتے ہیں ہمسائے کو، سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں ہمسائے کو، سب سے زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں ہمسائے کے ساتھ، سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں تو ہمسائے کو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمسائے کے بارے میں ہمارے پاک نبی نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث پاک میں سرکار نے 3 کردار بتائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم،
یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم جتنا رکھتے ہیں اتنا ہی بولتے ہیں، اتنا ہی اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، ہم اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ہم اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ایمان تو ہمارا ہے مگر ہمارا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سرکار کے فرامین نظر نہیں آتے۔ سرکار نے علی الاعلان کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کو باہر سے باہر ہی اسٹیشن پر بٹھا کر چائے پلا کر گھر نہ بھیج دے۔ وہ کیسی بیوی ہے جو اپنی خامد کے سامنے کھڑی ہو کر کہے مجھ سے کھانا نہیں پکتا، مجھ سے چائے نہیں بنتی، ان کو باہر کسی ہوٹل پر لے جاؤ۔ خدا کے بندے، جب مہمان کسی گھر میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ اپنے ساتھ رب کی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو شخص اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو یوم آخرت پر بھی اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی، تسی نہیں بولنا، میں کل نہیں بولاں گا، کوئی گل نہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ سرکار نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کرے۔ او لیصمت، اگر وہ اچھا بول نہیں سکتا تو اپنی زبان بند رکھے۔ یہ زبان بڑی چیز ہے، یہ انسان کو بلندیوں تک بھی لے جاتی ہے اور پستیوں تک بھی لے جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا المرء مخفی تحت لسانہ، انسان سارے کا سارا اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب یہ گوشت کا لوتھڑا متحرک ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، جب کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تب پتہ چل جاتا ہے اس کے کلام سے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات زبان سے کرے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب حضور نے